بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ نظر انداز، سیلاب کی پیشگی اطلاع دی لیکن سفارتی ذرائع سے۔ بھارتی ہائی کمیشن کا پاکستانی حکام سے 24 گھنٹوں میں دوسرا رابطہ، دریائے توی میں پانی چھوڑنے اور دریائے ستلج میں ممکنہ سیلاب سے متعلق بتایا۔ پاکستان نے بھارت کا اقدام سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت نے سیلابی انتباہ انڈس واٹرز کمیشن کی بجائے سفارتی ذرائع سے دیا۔ یہ معاہدہ معطل کرنے کا اعلان اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی جنوبی ایشیا کے امن و استحکام پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ بھارت نے دریائے توی میں پانی چھوڑ دیا، دریائے ستلج بکھر گیا، چشتیاں کے مقام پر 200 سے زائد بستیاں ڈوب گئیں، قصور برے والا میں درجنوں دیہات زیریاب، سینکڑوں افراد گھروں میں محصور، کہروڑ پکا کے قریب بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں ایکڑ اراضی میں پانی کا راج، وہاڑی میں ہیڈ اسلام سے متصل علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال، بھارت نے ستلج کے بعد دریائے راوی میں بھی پانی چھوڑ دیا، دریائے چناب میں 24 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، دریائے جہلم میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہریوں کا بر وقت انخلاء یقینی بنانے کا حکم، جانی نقصان سے بچاؤ کے لیے تمام تر میسر وسائل مہیا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کی ملاقات، شہباز شریف نے تینوں افراد کو شاباشی، سرٹیفکیٹس اور 25 لاکھ روپے فی کس انعام سے نوازا۔ وزیر اعظم کا متاثرہ گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا اعلان، کہا آپ جیسے لوگ پوری قوم کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان نے گلوف کی پیشگی اطلاع دے کر انسانی جانیں بچائی تھیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے BISP کے تحت 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹس اکاؤنٹس کا اجرا کر دیا۔ شہباز شریف کی ہدایت پر 1 کروڑ مفت موبائل سمز کی فراہمی کا بھی آغاز۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا BISP میں جدت شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کی عکاس ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تعلق رتو ڈیرو کے گاؤں کا دورہ، بلاول بھٹو نے 9 تعمیر شدہ گھر سیلاب متاثرین کے حوالے کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی علاقہ مکینوں کے ساتھ گھل مل گئے، کم سن بچے سے پوچھا آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں، تو علی حمزہ نے جواب دیا وہ بڑا ہو کر پائلٹ بنے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا آپ پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز گرانا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ فریال تالپور بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے۔ پاکستان نے گریٹر اسرائیل منصوبہ مسترد کر دیا، عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ، صہیونی منصوبہ امن کے لیے خطرہ، غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے، غزہ میں قحط کی صورتحال، فوری اقدامات ناگزیر، پاکستان فلسطین کی خود مختار ریاست کا حامی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب، اسحاق ڈار کی سعودی عرب، ایران، ملیشیا، بنگلہ دیش اور صومالیہ کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں، فلسطین سے اظہار یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ PTI رہنماؤں کو 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں بڑی سزائیں، فیصل آباد ATC نے رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملے کیس کا فیصلہ سنا دیا، PTI کے 17 قائدین سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ عمر ایوب، زرتاج گل، شبلی فراز، کمل شوزب کو 10 سال کی سزا، اشرف سہنا، فرخندہ کوکب، رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال کو 10 سال کا قید۔ MPA شیخ شاہد جاوید کو 3 سال اور اسماعیل سیلا کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کیس میں 16 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی، 34 ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس کا مقدمہ تھانہ سمن آباد میں درج تھا، 109 ملزمان کا ٹرائل مکمل ہونے پر سزائیں سنائی گئی۔ سلمان اکرم راجہ کا بطور سیکرٹری جنرل PTI عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ، بانی PTI سے ملاقات کے بعد پارٹی عہدہ چھوڑنے کا اعلان۔
کہتے ہیں پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا، جس کا کوئی ملال نہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جو مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ میری زندگی کھلی کتاب ہے، کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں۔ میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کا کامیاب دورہ، پنجاب میں ترقی کے نئے راستے کھل گئے، ثمرات سامنے آنے لگے۔ صحت، زراعت، ڈیری سمیت مختلف شعبہ جات میں نئے منصوبے شروع کرنے پر اتفاق۔ سیوریج اور ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جدید جاپانی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ مریم نواز نے ایکس پر بیان میں کہا 100 بسیں 2 روز قبل چین کے شہر شنگھائی سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئیں۔ دسمبر تک پنجاب کے ہر شہر میں الیکٹرک بسز دستیاب ہوں گی۔ الیکٹرک بسوں کا کرایہ صرف 20 روپے ہے۔ لاہوریوں کے لیے بری خبر، کچرے پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ آئندہ ہفتے سے یوٹیلیٹی بلز کے ساتھ کچرا اٹھانے کے بل بھی بھیجے جائیں گے۔ ترجمان LWMC کا کہنا ہے ابتدائی طور پر پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹ سے فی مرلہ کے حساب سے بل لیے جائیں گے۔ شہر میں 5 سے 40 مرلہ عمارت کو 300 سے 5000 روپے کا بل ملے گا۔ دیہات میں عمارت کا بل 200 سے 400 روپے تک ہوگا۔ ادھر اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے پانی اور سیوریج چارجز بڑھانے کا فیصلہ، CDA بورڈ نے واٹر اینڈ سینیٹیشن چارجز بڑھانے کی منظوری دے دی۔ پانی اور سیوریج چارجز میں ترمیم پر سماعت 3 ستمبر کو ہوگی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا 25 نئے ممبران سے دوبارہ حلف لینے کا فیصلہ، مخصوص نشستوں پر اپوزیشن کے منتخب ارکان نے انکار کر دیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا آئین میں اسمبلی ارکان سے حلف لینا اسپیکر کی ذمہ داری ہے، گورنر کی نہیں۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے دوبارہ حلف برداری ڈرامہ قرار دے دی، کہا آئین میں کہیں بھی دوبارہ حلف برداری کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اسپیکر کو بتا دیا مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان دوبارہ حلف نہیں لے سکتے۔ اول کا چاند نظر آ گیا، 12 ربیع الاول بروز ہفتہ 6 ستمبر کو ہوگی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا آج سے عشرۂ رحمت للعالمین عقیدت و احترام سے منانے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں پورا ماہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ عید میلاد النبی پروگرام کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کروں گا۔